السلام مسنون قاسمی ویژن میں آپ تمام ناظرین کا خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم لوگ بی اے اردو سیمسٹر 1 MJC 1 سے پڑھیں گے، جو یونٹ 1 میں ہے داستان، تعریف و تاریخ، اور ساتھ ساتھ میں میر امن کی داستان باغ و بہار، ان سب کے متعلق معروضی سوالات کو۔ ناظرین، اگر آپ لوگ چینل پر پہلی مرتبہ آ رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک صحیح سلامت پہنچ سکے۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں۔ آئیے اسکرین پر دیکھیں، یونٹ 1 اے سیکشن میں ہے۔ یونٹ 1 اے میں ہے داستان، تعریف و تاریخ۔ اس کے اندر ہم معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ یہ 10 سوالات رہتے ہیں، 2 نمبر پر مشتمل، تو کل نمبر ہو جائیں گے 20۔ تو ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کریں، پہلے سوال کو حل کریں۔ ناظرین، اگر آپ کے جو 20 معروضی سوال رہتے ہیں، اگر وہ صحیح حل ہو جائیں تو یقیناً آپ کا نمبر بہت اچھا آئے گا۔ تو آئیے دیکھیں، پہلا سوال ہے، اردو کی سب سے پہلی نثری داستان کون ہے؟ آپشن اے صبرس، بی باغ و بہار، سی بستان خیال، اور ڈی فسانہ عجائب۔ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے صبرس۔ یہ ملا وجہی کی لکھی ہوئی داستان ہے، اردو کی سب سے پہلی نثری اور تمثیلی داستان ہے۔ آئے ناظرین، اگلا سوال دیکھیں، اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ کس عہد کے اندر یہ داستان لکھی گئی؟ آپشن اے دکنی دور، بی قطب شاہی دور، آپشن سی نظام شاہی دور، اور آپشن ڈی عادل شاہی دور۔ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی۔ یہ کیا ہے؟ قطب شاہی دور کے اندر یہ داستان لکھی گئی۔ اگلا سوال ہے ناظرین، ان میں سے کس کو داستان نہیں کہا گیا؟ یعنی کون داستان نہیں ہے یا کس کا تعلق داستان سے نہیں ہے؟ آئیے دیکھیں، آپشن اے بستان خیال، آپشن بی فسانہ آزاد، آپشن سی نو طرز مرصع، اور آپشن ڈی آرائش محفل۔ تو ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی فسانہ آزاد۔ یہ ناول ہے، بقیہ تینوں جو ہے کیا ہے؟ داستان ہے۔ ناظرین، اگلا سوال ہے، ان میں تبازات داستان کون سی ہے؟ آپشن اے صبرس، بی باغ و بہار، آپشن سی رانی کیتکی کی کہانی، اور آپشن ڈی قصہ مہر و وفا۔ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی رانی کیتکی کی کہانی۔ یہ جو ہے تبادلات داستان ہے، بقیہ سب جو ہے ترجمہ وغیرہ ہے۔ آئی ناظرین، اگلا سوال دیکھیں، فوق الفطرت عناصر یا ما فوق الفطری عناصر جو ہے کس میں پائے جاتے ہیں؟ آپشن اے سوانح، بی سفرنامہ، سی ناول، آپشن ڈی داستان۔ پہلے ناظرین یہ جان لیتے ہیں ما فوق الفطری عناصر کسے کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو عقل سے پرے ہے، عقل سے باہر ہے، وہ داستان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یعنی داستان جب ہم پڑھتے ہیں، داستان جب سنتے ہیں تو اس میں عقل سے باہر ماورائے عقل چیزیں اس کے اندر آتی ہے، جیسے جناتوں کی دنیا، اڑتا ہوا کھٹولا وغیرہ، جادوئی ٹوپی، جادوئی چراغ وغیرہ، یہ سب داستان کی خصوصیت ہے۔ آئے ناظرین، اگلا سوال دیکھیں، باغ و بہار کس کتاب کا اردو ترجمہ ہے؟ آپشن اے الف لیلہ، آپشن بی قصہ چہار درویش، آپشن سی داستان امیر حمزہ، اور آپشن ڈی طوطی نامہ۔ ناظرین، اس کا درست جواب ہے آپشن بی قصہ چہار درویش، کہ میر امن نے خالص سادہ عام زبان میں اس کا ترجمہ کر کے باغ و بہار لکھا۔ آئے ناظرین، اگلا سوال دیکھیں، اگلا سوال ہے، میر امن دہلوی نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی؟ آپشن اے فورٹ ولیم کالج، یہ کالج کا نام آ گیا ہے، خیر۔ آپشن ہے بی لارڈ ویلزلی، آپشن سی جان گلکرسٹ، آپشن ڈی ولیم جونز۔ ناظرین، اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی جان گلکرسٹ،
کہ میرا من دہلوی نے جان گلکرسٹ کی فرمائش پر جو ہے باغ و بہار لکھا۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ ناظرین ویڈیو پسند آ رہی ہے ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ نیا چینل ہے۔ تو ناظرین آئیے اگلا سوال دیکھیں۔ داستان کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ حقیقت نگاری، بی تخیل، سی سادگی، اور آپشن ڈی مختصر بیانیہ۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی تخیل، یعنی داستان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر خیالی باتیں ہوتی ہیں، خیالی باتیں ہوتی ہیں، خیالی دنیا ہوتا ہے، اس خیالی دنیا کا ایک راجا، ایک رانی اور وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کیا ہوتی ہیں؟ خیالی ہوتی ہیں۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ سرور کی فسانہ عجائب کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یوں کہہ لیں کہ فسانہ عجائب جو ہے اس کا تعلق کس صنف سے ہے؟ آپشن اے ناول، بی داستان، آپشن سی ڈرامہ، اور آپشن ڈی افسانہ۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی داستان۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ داستان میں واقعات کیسے ہوتے ہیں؟ آپشن اے مختصر، بی سادہ، سی طویل، اور آپشن ڈی حقیقی۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا سی طویل، یعنی داستان کی خاصیت ایک ہے طوالت، یعنی کہانی لمبی ہو اور اس میں ایک نہیں بلکہ اس کہانی کے اندر اور بہت ساری کہانیاں جڑی رہتی ہیں۔ آئے ناظرین آگے دیکھیں۔ قصہ گوئی کی قدیم نثری صنف کو کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے داستان، بی ناول، سی افسانہ، آپشن ڈی خاکہ۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے داستان۔ ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ مندرجہ ذیل میں کون سی صنف غیر افسانوی نہیں ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے غیر افسانوی نہیں ہے۔ آئیے آپشن دیکھیں۔ آپشن اے خاکہ، آپشن بی خود نوشت، آپشن سی داستان، اور آپشن ڈی انشائیہ۔ ناظرین غیر افسانوی کا مطلب ہوتا ہے جو قصہ وغیرہ نہ ہو، تو خاکہ یہ غیر افسانوی ہے، خود نوشت یہ غیر افسانوی ہے، اور انشائیہ یہ بھی غیر افسانوی ہے، لیکن جو بچ گیا آپشن سی داستان وہ کیا ہے؟ افسانوی نثر میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی داستان۔ ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ داستان جو ہے ناول سے کس وجہ سے جدا ہے، مطلب الگ ہے؟ کردار، آپشن بی مکالمہ، آپشن سی زمان و مکان، آپشن ڈی فوق الفطرت عناصر۔ ناظرین کردار، مکالمہ اور زمان و مکان جس طرح داستان میں پائے جاتے ہیں ناول کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ جو ما فوق الفطری عناصر ہیں یہ صرف داستان کے اندر پائی جاتی ہے، ناول کے اندر نہیں، اس لیے یہ اس سے الگ ہے، اس لیے اس کا درست جواب ہو جائے گا فوق الفطرت عناصر۔ آئیے ناظرین اگلا سوال ہے۔ یہ سوال ریفرنس بک سے ہے، جو مجوزہ کتاب آپ کے نصاب میں شامل ہے ان میں سے ایک یہ ہے۔ فن داستان گوئی کس کی تصنیف ہے؟ آپشن اے وقار عظیم، آپشن بی گیان چند جین، آپشن سی کلیم الدین احمد، آپشن ڈی شمس الرحمن فاروقی۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی کلیم الدین احمد۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ سوال اگر پسند آ رہا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اس بات کا ثبوت دیں کہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تاکہ ہماری محنت یہ رائے گاہ نہ جائے۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں۔ داستان کی شعریات کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے افغان اللہ خان، آپشن بی ممتاز احمد خان، آپشن سی شمس الرحمن فاروقی، آپشن ڈی گیان چند جین۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی شمس الرحمن فاروقی۔ ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ درج ذیل میں کون سی داستان دکن میں لکھی گئی؟ آپشن اے رانی کیتکی کی کہانی، آپشن بی باغ و بہار، آپشن سی سبرس، اور آپشن ڈی میں ہے فسانہ عجائب۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا سبرس۔ سبرس جو ہے قطب شاہی دور کے اندر یہ داستان لکھی گئی اور یہ دکن کے اندر لکھی گئی تھی۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں۔ درج ذیل میں تمثیلی داستان کون سی ہے؟
رانی کیتکی کی کہانی، باغ و بہار، صبرس اور فسانہ عجائب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا صبرس۔ ناظرین اگلا سوال دیکھیں، لکھنؤ کی تہذیب کا عکس کس داستان میں ملتا ہے؟ یا اگر یہ سوال کو چینج کر دیں امتحان میں کہ کس داستان کے اندر لکھنوی معاشرت کو پیش کیا گیا ہے، یا لکھنؤ کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے، اور آپشن رہے رانی کیتکی کی کہانی، باغ و بہار، صبرس، فسانہ عجائب۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، فسانہ عجائب۔ ناظرین باغ و بہار کے اندر دہلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے، وہیں فسانہ عجائب کے اندر لکھنؤ کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، ہماری داستانیں کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے وقار عظیم، آپشن بی گیان چند جین، آپشن سی کلیم الدین احمد، اور آپشن ڈی مرزا فرحت اللہ بیگ۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے وقار عظیم۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، سوال نمبر یہ 20 ہے، مندرجہ ذیل میں سے گیان چند جین کی کون سی تصنیف ہے؟ اے اردو کی، یہ کی چھوٹ گیا یہاں پر، ٹھیک ہے یاد رکھ لیں، اردو کی نثری داستانیں، فن داستان گوئی، ہماری داستانیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ناظرین یہاں پر فن داستان گوئی بھی آ چکا ہے جو کہ کلیم الدین احمد، اور ہماری داستانیں یہ جو ہے وقار عظیم کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اب بچ گیا ایک، اردو کی نثری داستانیں۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا اردو کی نثری داستانیں۔ آئیے ناظرین آگے دیکھیں، اگلا سوال ہے، داستان کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ طویل ناول کو داستان کہتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم طویل ناول کو داستان کہیں گے۔ داستان کا بنیادی مقصد حقیقت ہے، نہیں، بالکل وہ حقیقت سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ داستان میں فوق الفطرت عناصر بھی پائے جاتے ہیں، اس کو ابھی نہیں دیکھتے، آگے دیکھیں۔ داستان میں وحدت تاثر ہوتی ہے، یہ بھی بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین بچا کون؟ بچ گیا آپشن سی کہ داستان میں فوق الفطرت عناصر یا ما فوق الفطری عناصر کیا ہوتے ہیں؟ پائے جاتے ہیں۔ تو داستان کے لیے درست بیان ہے۔ آئیے ناظرین اگلا سوال دیکھیں، تجسس، تحیر اور طوالت۔ تجسس یعنی سوچنے پر مجبور کر دینا، حیرت میں ڈال دینا، اور طوالت کا مطلب لمبی لمبی بڑی بڑی کہانی، کس کی خصوصیت ہے؟ آپشن اے ناول، بی داستان، آپشن سی ڈرامہ، اور آپشن ڈی افسانہ۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی داستان۔ ناظرین صحیح آپشن کا انتخاب کر کے کمنٹ ضرور کریں، اگر سوال سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو جواب پتہ ہے تو صحیح جواب جو ہے وہ آپشن میں آپ کمنٹ کر کے بتلائیں۔ دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ اے رانی کیتکی کی کہانی، آپشن بی باغ و بہار، آپشن سی صبرس، اور آپشن ڈی فسانہ عجائب۔ ناظرین یہ بات ابھی آ گئی تھی کہ فسانہ عجائب کے اندر لکھنؤ کی معاشرت اور باغ و بہار کے اندر دہلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے، تو اس لیے اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی باغ و بہار۔ تو ناظرین یہ 23 سوالات تھے داستان کی تعریف اور اس کی تاریخ کے متعلق۔ آئیے جو آپ کے سلیبس میں نصاب میں باغ و بہار پڑھنا ہے، سیر پہلے درویش کا میر امن کی لکھی ہوئی ہے، اس کے متعلق ہم معروضی سوالات کو دیکھیں۔ آئیے ناظرین اسکرین پر دیکھیں، باغ و بہار میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ تو سوال نمبر 24 ہے، باغ و بہار میں کتنے درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا؟ ناظرین کہیں کہیں پر یہ سوال آتا ہے کہ باغ و بہار میں کل کتنے افراد کے قصے بیان کیے گئے ہیں، ایک سوال یہ آتا ہے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ناظرین اگر یہ سوال ہو تو آپشن دیکھ لیں، آپشن اے 3، آپشن بی 2، آپشن سی 1، اور آپشن ڈی 4۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی 4۔ لیکن اگر افراد آ جائے، کیا جائے؟ افراد، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا 5، یعنی اس کے اندر 5 افراد کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ آئی ناظرین اگلا سوال دیکھیں، آزاد بخت کے وزیر کا نام کیا تھا؟ عقل مند، خرد مند، درد مند، ہوش مند۔ تو
تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا خرد مند۔ کوئی سوال ہے؟ ڈبل آ گیا ہے، اسے کوئی سروکار نہیں۔ آگے دیکھیں ناظرین، ان میں کس کی تصنیف، یعنی کون سی تصنیف میر امن کی ہے؟ زبان گویا، باغ و بہار، اسباق ہندی، بنت بادشاہ۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا باغ و بہار۔ باغ و بہار میر امن کی لکھی ہوئی داستان ہے۔ آئے ناظرین اگلا سوال ہے، باغ و بہار کے مصنف کون ہیں؟ سوال کو پلٹ دیا گیا ہے، مرزا آزاد، رجب علی بیگ سرور، میر امن، ملا وجہی۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، میر امن دہلوی۔ قصہ آزاد بخت کس نثری صنف سے ماخوذ ہے؟ تو ناظرین اس کا درست آپشن دیکھیں، داستان، افسانہ، ناول، سوانح۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن اے، داستان۔ ناظرین آئیے اگلا سوال دیکھیں، باغ و بہار کی تصنیف کا تعلق کس ادارے سے ہے؟ عثمانیہ کالج، دہلی کالج، لکھنؤ کالج، فورٹ ولیم کالج۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہوگا فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج میں باغ و بہار میر امن نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کہاں قائم ہوا؟ آپشن اے پٹنہ، بی کلکتہ، سی دہلی، آپشن ڈی لکھنؤ۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، کولکاتہ یعنی کلکتہ۔ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ الف لیلہ، داستان الف لیلہ، قصہ چہار درویش، اور آپشن ڈی داستان امیر حمزہ۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن سی، قصہ چہار درویش۔ آئی ناظرین اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 32 ہے، باغ و بہار کی تکمیل کس سال ہوئی؟ باغ و بہار کی تکمیل کس سال ہوئی؟ آپشن اے 1800، آپشن بی 1802، آپشن سی 1801، آپشن ڈی 1888۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات دیکھ لیں کہ صحیح قول کے مطابق میر امن نے 1801 میں باغ و بہار کو لکھنا شروع کیا تھا، اور تکمیل جو ہوئی تھی 1802 کے اندر۔ ناظرین اس لیے اس کا درست جواب 1802 ہو جائے گا، لیکن کسی جگہ یا کہیں کتاب میں ملتا ہے کہ 1801، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ آئی ناظرین اگلا سوال دیکھیں، چار درویش کا ایک اور ترجمہ کس نے کیا؟ عطا حسین خان تحسین، عطا حسین خان تحسین، رجب علی بیگ سرور، میر امن دہلی، سرشار۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا کہ عطا حسین خان تحسین نے جو ہے، آپشن اس کا یہ ہو جائے گا نوترس مرصع کے نام سے عطا حسین خان ہے نا، عطا حسین خان۔ یہ تحسین کو کاٹ دیں یہاں سے، دیکھیں عطا حسین خان، عطا حسین خان تحسین، انہوں نے نوترس مرصع کے نام سے، نوترس مرصع کے نام سے لکھا تھا۔ آزاد بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ آزاد بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ ایران، روم، عرب، عراق۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا ملک روم، کہ ملک روم کا بادشاہ آزاد بخت بوڑھا ہو رہا تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بعد جو تخت کا وارث بنے، اسی الجھن میں سلطنت چھوڑ کر کے گوشہ نشینی ہو جاتا ہے، تو اس کے وزیر نے اسے تسلی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور ترکیب بتلاتا ہے، پھر اس کے آگے کہانی جو چلتی ہے پیش آتی ہے، چہار درویش کا واقعہ آتا ہے، یہ سب آپ کو پڑھنے میں ملے گا اگر آپ کتاب پڑھیں گے۔ آئی ناظرین اگلا سوال دیکھیں، میر امن نے کس عنوان سے باغ و بہار کا آغاز کیا؟ باغ و بہار کا آغاز تو آخری قصے میں، شروع قصے میں، آزاد بخت میں، ان میں سے کوئی نہیں، تو لکھا شروع قصے کا ہے، اصل میں شروع قصے کا، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن بی، شروع قصے کا۔ آئے ناظرین ویڈیو کو لائک ضرور کریں، پسند آ رہی ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ بھی کریں۔ آئیے دیکھیں، آزاد بخت نے آئینے میں کیا دیکھا تھا؟ سر میں سفید بال، ایک خوفناک چہرہ، سفید داڑھی، مونچھوں میں سفید بال۔ تو ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن
डी मूंछों में सफ़ेद बाल। अगला सवाल है नाज़रीन, नौतर से मुरस्सा, ये नौ छूट गया है कि मुसन्निफ कौन है? मीर अमन, अता हुसैन, तहसीन, रजब अली बेग सरूर, मुल्ला वजही। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अता हुसैन खान तहसीन। आइए नाज़रीन आगे देखें, अगला सवाल है, सवाल नंबर 38 है, आज़ाद बख्त किस दास्तान का किरदार है? फसान आज़ाद, बाग़ो बहार, सबरस, फसान अजाइब। नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा बाग़ो बहार, बाग़ो बहार। आइए नाज़रीन अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, मीर अमन कहाँ पैदा हुए? है ना, मीर अमन कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए लखनऊ, बे गोरखपुर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पटना। तो नाज़रीन मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में 1732 में हुई थी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा दिल्ली। आइए नाज़रीन अगला सवाल देखें, कौन सी तसनीफ उनके मुसन्निफ की ज़िंदगी में अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो गई थी? तो नाज़रीन ऑप्शन देखें, फसान आज़ाद, बाग़ो बहार, सबरस, फसान अजाइब। तो नाज़रीन इस खूबी का सेहरा जो बाग़ो बहार के सर जाता है कि मीर अमन की जो किताब थी बाग़ो बहार, उसका तर्जुमा उनकी ज़िंदगी में, है ना, टेल्स ऑफ द फोर दरवेश के नाम से जो है शाये हुई थी, अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा हुई थी। आइए नाज़रीन तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाग़ो बहार। बाग़ो बहार, मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर, ये सवाल डबल हो गया है, तो इसका ऑप्शन देख लें, जॉन गिलक्रिस्ट। रोम को मौजूदा दौर में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इस्तांबुल, तुर्की, जर्मन, इटली। नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा तुर्की। आइए नाज़रीन अगला सवाल देखें, मीर अमन का असल नाम क्या था? मीर आमान, लुत्फ, मीर जाहिद, मीर अनीस। नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मीर आमान, और इनका तखल्लुस जो था वो क्या था? लुत्फ था, तखल्लुस लुत्फ था। आइए नाज़रीन अगला सवाल देखें, मीर अमन बाग़ो बहार, अगला सवाल है, बाग़ो बहार का पहला दरवेश कौन था? बादशाह आज़ाद बख्त, ताजिर शेख का शहजादा, अजम का बादशाह, मलकुत तुज्जार। ये मलकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद है, मलकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद। नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 44 का है ऑप्शन सी। आइए नाज़रीन अगला सवाल देखिए, मीर अमन की पैदाइश कब हुई? 1732, 1735, 1734, 1736। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1732। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली के अंदर, याद रख लें इसको। मीर अमन की वफ़ात कहाँ हुई? लखनऊ, कलकत्ता, दिल्ली, पटना। तो नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा कोलकाता में 1808 में, 1808 में। और वो कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से जो रिटायर हुए थे 5 साल की मुलाजमत के बाद, कहाँ 1806 में रिटायर हुए थे। अगला सवाल देखिए नाज़रीन, बाग़ो बहार में कितने अफराद का हिस्सा है? 1, 5, 3, 4। नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगला सवाल देखिए, यूसुफ सौदागर का किस्सा किस दरवेश में है या किस दरवेश की कहानी में है? चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले। नाज़रीन इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले। आइए नाज़रीन अगला सवाल देखें, पहला दरवेश कहाँ का बाशिंदा था? चीन, हजम, फारिस, यमन। तो नाज़रीन पहला दरवेश जो था यमन का था, दूसरा फारस का, तीसरा आजम, चौथा चीन का। आई नाज़रीन, बाग़ो बहार के अलावा मीर अमन की दूसरी किताब कौन सी थी? गंज खूबी, फसान अजाइब,
اخلاق محسنہ، نوترس مرصع۔ ناظرین اس کا درست جواب ہو جائے گا گنج خوبی، کہ فورٹ ولیم کالج میں میر امن نے باغ و بہار کے علاوہ جو ہے گنج خوبی لکھی، اور باغ و بہار لکھنے پر میر امن کو 500 روپے کا انعام ملا، 500 روپے کا انعام ملا۔ ناظرین یہ معروضی سوالات تھے بی اے اردو سیمسٹر فرسٹ سے، یونٹ 1 کے اندر جو داستان اور کی تعریف و تاریخ پڑھنی ہے، اور داستان جو ہے میر امن کی باغ و بہار اس کو پڑھنی ہے، اس کے متعلق یہ معروضی سوالات تھے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔